وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اللہ کے پاک نام سے 23ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ رکوع نمبر 1 ہے جس کا موضوع ہے یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بندوں کے حال پر۔ 6 مین پوائنٹس ہے۔ رجل مومن کی دعوت، دعوت حق کا جواب، رجل مومن کا انجام، رجل مومن کی خیرخواہی، جھٹلانے والوں کا انجام، افسوس بندوں کے حال پر۔ ایک نیک شخص نے سب کے سامنے توحید کا اقرار کیا، جو دور سے بھاگتا ہوا آیا تھا کہ رسولوں کی بات مان لو۔ اس نے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو کیا ہے، اس نے کہا مجھے کیا ہے کہ میں اس ہستی کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم سب بھی لوٹائے جاؤ گے، یعنی تم نے بھی جانا اسی کے پاس ہے۔ کیا میں اس کے سوا معبود بنا لوں؟ اگر رحمان ارادہ کرے کسی نقصان کا تو نہ ان کی کوئی سفارش میرے کام آئے گی اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ یقیناً میں تب ضرور کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ مرد مومن نے یہ فیصلہ دے دیا اگر میں غیر اللہ کی عبادت کروں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہ تو نہایت گھاٹے کا سودا ہے۔ اس نے یہ فیصلہ اس لیے دیا کہ اس کا دل ایمان سے بھر چکا تھا، اب کوئی دھمکی اس پر اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اعلان کیا انی آمنت بربکم فاسمعون، یقیناً میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، چنانچہ میری بات سنو۔ کتنی عجیب بات ہے، ابھی ایمان کا اقرار ہو رہا ہے اور اس سے کہا گیا قیل ادخل الجنہ، کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ اس اقرار کے ساتھ ہی اسے شہید کر دیا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ قیل ادخل الجنہ، اس نے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا اے کاش میری قوم جان جاتی۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب نے کس چیز کی وجہ سے مجھے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا۔ اور اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ محض ایک ہی چیخ تھی، ایک چنگھاڑ تھی۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، وہ تو جنت میں گیا اور وہ اچانک سب بجھے ہوئے تھے۔ اس راگ پر رب العزت فرماتے ہیں یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بندوں کے حال پر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی ہی قومیں ہیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دی، یقیناً وہ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئے، اور یہ سب ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے حال پر افسوس کیا ہے کہ انسان رسولوں کی نہیں مانتے اور ناکام نامراد ہو کر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی حقیقت واضح کرنا، اپنی قوم کا خیرخواہ ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا بننا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ باعزت لوگوں میں شامل کر کے مغفرت فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 2 ہے روشن نشانیاں، اس کے 8 مین پوائنٹس ہیں۔ بے جان زمین، رات نشانی ہے، سورج چاند اور ہر ایک کا مدار نشانی ہے، کشتی نشانی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس میں سے اناج نکالا تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے
اور ہم نے اس میں کئی چشمے پھاڑ کر جاری کر دیے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اب دیکھیں کھلایا بھی ہے لیکن بتایا بھی ہے، اور یہ سب ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، اکیلا وہ خود ہے۔ ان میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے، اور ان کے اپنے نفسوں سے بھی، اور ان میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ کوئی چیز جہان میں ایسی نہیں جس کا جوڑا نہ ہو۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، یعنی اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچاننا چاہتے ہو رات سے پہچان لو۔ ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عجیب نشانی دکھائی۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ ہی سورج کے لائق ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آنے والی ہے، اور سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں پیدا کی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ ہی ان کا کوئی فریاد رس ہوگا اور نہ ہی وہ بچائے جائیں گے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور یہ ہماری طرف سے رحمت ہے اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس سے بچو جو تمہارے آگے اور تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ ہی موڑنے والے ہوتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ایمان لائے کہ کیا ہم اس کو کھلائیں جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا دیتا، نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی قیامت کب آئے گی؟ نہیں وہ انتظار کرتے مگر ایک ہی چیخ کا جو ان کو پکڑ لے گی، اور وہ جھگڑتے ہی رہ جائیں گے، پھر نہ وہ وصیت کی طاقت رکھیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے۔ قیامت اتنی اچانک قائم ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اونٹنی کا دودھ دو رہا ہوگا اور برتن ابھی اس کے منہ تک نہیں پہنچا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ دو آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، ابھی وہ بھاؤ تاؤ کر رہے ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی۔ کوئی شخص اپنا حوض درست کر کے لوٹا نہیں ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ کرنے والے کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا، اور جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے منہ موڑنا، کفر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، روشن نشانیوں پر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کو پانا ہے انشاءاللہ۔ رکو نمبر 3 ہے قیامت کے مناظر ہیں۔ جب سور پھونکا جائے گا، حاضری اور جنتی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور سور میں پھونکا جائے گا سو یکا یک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ پڑیں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ
وصدق المرسلون، وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، کس نے ہمیں ہماری قبروں سے اٹھا کھڑا کیا؟ کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ ساری زندگی تکذیب کرتے رہے، وہاں مان جائیں گے رسول سچے تھے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں ہوگی مگر ایک ہی چیخ۔ تو اچانک وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ کیسے؟ والدین اپنے بچوں سے جدا ہو رہے ہوں گے، بیویاں شوہروں سے جدا ہو رہی ہوں گی، کوئی مجرم ہے تو کوئی مومن، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو اس کے اعمال کے لحاظ سے جبری الگ الگ کر دیا جائے گا۔ کتنی چیخو پکار ہوگی۔ چنانچہ آج کے دن کسی پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا سوائے اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، یقیناً آج اہل جنت اپنے شغل میں خوش ہیں۔ وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے گھنے سایوں میں ہوں گے، اس میں ان کے لیے لذیذ پھل ہوں گے اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، ارے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرو؟ یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہ کہ تم میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً وہ تم میں سے ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، یہ جہنم ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، آج اس میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے میں جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو بھی وہ کمایا کرتے تھے۔ اور اگر ہم چاہیں تو یقیناً ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، پھر وہ راستے کی طرف بڑھیں تو وہ کہاں سے دیکھیں گے؟ وہ آنکھیں جو کلام اللہ کو تو نہیں دیکھتی لیکن ریلز کو دیکھتی ہیں، پورنوگرافی دیکھتی ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کیا۔ خوف نہیں آتا؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آنکھوں کو ہی مٹا دے، آنکھیں کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں بدل دیں، پھر نہ وہ آگے چل سکیں گے اور نہ ہی پیچھے پلٹ سکیں گے۔ کرنے والے کام ہیں شیطان کی عبادت نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، جن سے روکا گیا گمراہ ہونا، عقل نہ رکھنا اور کفر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، قیامت کے مناظر کو سوتے ہوئے یاد کر کے سونا ہے۔ آج کم از کم 3 لوگوں کو یہ مناظر سورہ یاسین سے پڑھ کر سنانے ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ 7 مین پوائنٹس ہیں، لمبی عمر، قرآن، نبی، مویشی، اللہ تعالیٰ کے سوا اور خدا، انسان اپنی پیدائش کو بھول گیا، آگ۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جس شخص کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں ہم اسے ساخت میں الٹ دیتے ہیں، تو کیا وہ نہیں سمجھتے؟ جن کی عمر جتنی لمبی ہوتی جاتی ہے حالت دگرگوں ہو جاتی، جسم گھلتا ہے، ذہنی کیفیت بدل جاتی ہے، حتیٰ کہ انسان بچے کی مانند ہو جاتا ہے۔ جو اپنی پیدائش کے وقت بدنی اور عقلی قوتوں سے یعنی نوازا جاتا ہے، پھر اس سے پہلے چونکہ محروم ہوتا ہے، پھر نوازا جاتا ہے، پھر دوبارہ کس طرح سے وہی قوتیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا اور نہ وہ اس کے لائق ہے۔ یہ نہیں ہے مگر ایک نصیحت اور واضح قرآن، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر بات ثابت ہو جائے۔ اولم یروا
انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اس میں سے جسے ہمارے ہاتھوں نے بنایا، پھر وہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے انہیں ان کا تابع بنا دیا، سو ان میں کچھ ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے کچھ کو وہ کھاتے ہیں، اور ان جانوروں میں ان کے کئی فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی، تو کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور وہ ان کے لیے حاضر کیے گئے لشکر ہیں، چنانچہ ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں، یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین، اور کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا؟ ذرا اپنی پیدائش کے آغاز کو تو دیکھیے، کبھی یہ خوبصورت چہرہ، یہ خوبصورت جسم نطفے کی حالت میں تھا، پھر جمع ہوا خون بنا، پھر بے شکل کی بوٹی بنا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی ساخت میں ہمیں پیدا کیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا برکت والا ہے اللہ تعالیٰ جو بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ اور کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑنے والا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اس نے کہا تھا کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا حالانکہ وہ بوسیدہ ہوں گی۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، آپ کہہ دیں کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو خوب جاننے والا ہے، جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی ہے، پھر اچانک تم اس سے آگ جلاتے ہو۔ اور کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں؟ اور وہ سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یقیناً اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، سو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی کامل بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ کرنے والے کام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب سے لوگوں کو خبردار کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں غور و فکر کرنا، جن سے روکا گیا عقل سے کام نہ لینا، شکر گزار نہ بننا، سری جھگڑالو بننا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، قرآن سے، اپنی پیدائش سے، کائنات سے نصیحت حاصل کرنی ہے، اور اسی کے ساتھ سورہ یاسین کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا پختہ علم نصیب کریں، عمل کرنا نصیب کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا پیغام گھر گھر تک، دنیا بھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الصافات کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے، 5 رکوع 182 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 5 ہے جس میں آسمانوں کے مناظر ہیں۔ 5 مین پوائنٹس ہیں۔ معبود حقیقی ایک ہے، آسمان دنیا اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اعتراض اور وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا، قسم ہے صف باندھنے والوں کی، خوب صف باندھنا۔ اس سے مراد فرشتے ہیں جو آسمان میں اپنے رب کے لیے صفیں باندھ کر عبادت میں مشغول ہیں اور اللہ کے حکم سے کائنات کی تدبیر میں مشغول ہیں۔ فالزاجرات زجرا، پھر ان کی جو ڈانٹنے والے ہیں، زبردست ڈانٹنا۔ وہ فرشتے جو بادلوں کو ڈانٹتے ہیں اور وہ جو لوگوں کو نافرمانی اور گناہوں سے روکنے کے لیے ڈانٹتے اور روکتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، پھر جو ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ بلا شبہ تمہارا معبود یقیناً ایک ہی ہے، وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کا رب
اور سارے مشرقوں کا رب ہے۔ یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا ہے تاروں کی زینت سے، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہر سرکش شیطان سے محفوظ کرنے کے لیے ہے کہ وہ اوپر کی مجلس کی باتوں کی طرف کان نہیں لگا سکتے، اور ہر جانب سے شہاب پھینکے جاتے ہیں دور بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو کوئی شیطان اچانک اچک لے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ، چنانچہ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا وہ پیدائش میں زیادہ مشکل ہیں یا وہ جنہیں ہم نے پیدا کیا؟ یقیناً ہم نے انہیں لیس دار گارے سے پیدا کیا، بلکہ آپ نے تعجب کیا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل غافل ہیں، اور ان کے دل ان میں کچھ اور ہی بسا ہوا ہے، اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو وہ خوب مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کہ یقیناً ہم ضرور اٹھانے والے ہیں؟ او آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ قل نعم وانتم داخرون، آپ کہہ دیں ہاں اور تم ذلیل ہو گئے۔ بس وہ ایک ڈانٹ ہوگی تو اچانک وہ سب دیکھتے ہوں گے۔ وقالو یا ویلنا ھذا یوم الدین، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، یہ تو جزا کا دن ہے۔ ھذا یوم الفصل، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، جس دن دوزخ اور جنت کا فیصلہ ہونا ہے۔ کرنے والے کام ہے فیصلے کے دن کے بارے میں جاننا، اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرنا، جن کاموں سے روکا گیا مذاق اڑانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر یقین رکھنا ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، اور اعمال کے حساب کتاب پر یقین رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کا مذاق نہیں اڑانا۔ رکوع نمبر 6 ہے حشر کے مناظر ہیں، 6 مین پوائنٹس ہیں۔ گھیرلا ان سے کچھ پوچھنا ہے، اور وہ سب عذاب میں مشترک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے چیدہ بندے، اہل جنت کی گفتگو، عظیم الشان کامیابی اور اہل جہنم۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم، جمع کرو ان سب لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اور ان کے جوڑوں کو بھی، اور ان کو بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ ظالموں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرک کیا، کفر کیا، نافرمانیاں کی اللہ تعالیٰ کے ماں سوا۔ پھر ان کی دوزخ کے راستے کی طرف رہنمائی کرو اور انہیں ٹھہراؤ، یقیناً وہ سوال کیے جائیں گے۔ مالکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ وہ آج فرما بردار ہیں، اور ان کے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ وہ کہیں گے کہ یقیناً ہمارے پاس تم دائیں طرف سے آتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہ تھے، اور ہمارا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا، بلکہ تم خود ہی حد سے بڑھنے والے لوگ تھے۔ چنانچہ ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی، یقیناً ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ بس ہم ہی نے تمہیں بہکایا، بلا شبہ ہم خود ہی بہکے ہوئے تھے۔ پھر یقیناً وہ اس دن عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے، یقیناً ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ کیا ہم ایک دیوانے شاعر کے پیچھے واقعی اپنے معبود کو چھوڑ دیں؟ بلکہ وہ تو حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی۔ یقیناً تم دردناک عذاب چکھنے والے ہو، اور تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے خالص کیے ہوئے بندے، خالص بندوں کو عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا، ان کی غلطیوں سے، کمیوں سے درگزر کیا جائے گا، ان کی نیکیوں کا انہیں کئی گنا اجر دیا جائے گا۔ اولئک لہم رزق معلوم، انہی کے لیے معلوم رزق ہے، لذیذ پھل ہیں، اور وہ عزت سے رکھے جائیں گے۔ یعنی ان کو ایسے پھل ملیں گے جو نہ ختم ہونے والے ہوں گے، نہ روک دیے جانے والے۔ نعمت بھری جنتوں میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان پر صاف بہتی ہوئی شراب کے ساغر پھرائے جائیں گے، سفید، پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہ اس میں درد سر ہوگا، اور نہ وہ پی کر مدہوش کیے جائیں گے، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی۔ کأنہن
بیض مکنون، گویا وہ چھپا کر رکھے گئے انڈے ہیں۔ پھر ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ قال قائل منہم انی کان لی قرین، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ یقیناً میرا ایک ساتھی تھا، وہ کہتا تھا کہ کیا یقیناً تم واقعی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم یقیناً واقعی جزا دیے جانے والے ہیں؟ قال هل انتم مطلعون، وہ کہے گا کیا تم جھانک کر دیکھنے والے ہو؟ پس وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے درمیان میں دیکھ لے گا، اپنے دوست کو جہنم میں جھلستا دیکھے گا جیسے کوئی انگارہ دہک رہا ہو۔ قالت تاللہ ان کدت لتردین، کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تم واقعی مجھے تباہ کر دیتے، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی ان حاضر شدہ لوگوں میں ہوتا۔ افما نحن بمیتین، تو کیا ہم مرنے والے نہیں ہیں مگر پہلی بار کی ہماری موت، اور ہم کبھی عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں۔ جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں، موت لائی جائے گی اور جنت اور دوزخ کے بیچ میں اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ اب ظاہرہ موت کو ہم اسی طرح جانتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ موت کی کیا شکل ہے، یا موت جب آتی ہے اللہ کا حکم ہے۔ پھر ایک پکارنے والا پکارے گا، اے جنت والو اب موت نہیں، اے دوزخ والو اب موت نہیں۔ جنت والوں کو یہ سن کر خوشی پر خوشی حاصل ہوگی، اور دوزخ والوں کو رنج پر رنج زیادہ ہوگا۔ یقیناً جنت کا مل جانا بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی کامیابی کے لیے تو لازم ہے کہ عمل کرنے والے عمل کریں۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ ضیافت اچھی ہے یا تھور کا درخت؟ یقیناً ہم نے اسے ظالم لوگوں کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ یقیناً وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی تہ سے نکلتا ہے، اس کا خوشہ ایسا ہے گویا وہ شیاطین کے سر ہیں، پس بلا شبہ وہ اس میں سے یقیناً کھانے والے ہیں، پھر اسی سے پیٹ بھرنے والے ہیں۔ پھر یقیناً اس پر ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی آمیزش ہے، اور ان کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ یہ سورہ محمد کی آیت ہے۔ پھر بے شک ان کی واپسی یقیناً دوزخ کی طرف ہوگی۔ یقیناً ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، پھر وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے چلے گئے، اور بلا شبہ یقیناً ان سے پہلے لوگوں میں سے اکثر گمراہ ہو چکے، اور بلا شبہ ان میں ہم نے یقیناً ڈرانے والے بھیجے۔ سو آپ دیکھیں کہ ان کا کیسا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا، سوائے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے جو خالص کر دیے گئے۔ اخلاص بھی بندے کے بس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنے لیے خالص کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو اپنے لیے خالص کرنے کا حکم دیا، یعنی اپنے عقیدے کو، دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کا خالص بندہ بننا ہے، جنت اور جہنم کے بارے میں جاننا ہے۔ جن کاموں سے روکا گیا، ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا، سرکشی کرنا، تکبر کرنا، بہکنا، گمراہ ہونا، باپ دادا کے نقش قدم پر چلنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے حشر کے مناظر کو یاد رکھنا ہے، 3 لوگوں کو یہ مناظر پڑھ کر سنانے۔ رکوع نمبر 7 ہے مخلص بندوں کی جزا ہے، اور 5 مین پوائنٹس ہیں۔ سیدنا نوح اور بت ٹوٹ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بچا لیے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی طرف جاتے ہیں، عظیم قربانی کے نتیجے میں سیدنا اسماعیل بچا لیے گئے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور نوح نے ہمیں پکارا، یقیناً کیا ہی اچھے قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے غم سے نجات دی، اور ہم نے اس کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کے ذکر خیر کو چھوڑ دیا۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہے نوح پر تمام جہانوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا،
اور یقیناً اس کے گروہ میں سے بلا شبہ ابراہیم تھا۔ جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آیا، یعنی سلامت دل جو شکوک و شبہات سے، شرک سے، کفر سے، برائیوں سے، فسادات سے پاک تھا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ اَإِفْكًا آلِهَةً دون اللہ تریدون، کیا تم اللہ تعالیٰ کی بجائے من گھڑت معبودوں کو چاہتے ہو؟ تو تمہارا جہانوں کے رب کے بارے میں کیا گمان ہے؟ پس ابراہیم نے تاروں پر ایک نظر ڈالی تو اس نے کہا یقیناً میں بیمار ہوں۔ چنانچہ وہ اس سے منہ موڑ کر چلے گئے۔ وہ ان کے بتوں کی طرف چپکے سے گیا تو اس نے کہا الا تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ یعنی اتنے کھانے تمہارے آگے لوگوں نے چڑھائے ہوئے، کھاتے نہیں ہو؟ مالکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہے، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر وہ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ اس نے کہا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم ہاتھ سے تراشتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور اس کو جو تم عمل کرتے ہو۔ انہوں نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے آگ کے الاؤ میں پھینک دو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے فیصلہ تھا۔ پھر انہوں نے اس سے ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں سب سے نیچا کر دیا، اور اس نے کہا یقیناً میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اولاد کے لیے جب بھی دعا کریں، اولاد کی صالحیت کے لیے، نیکی کے لیے دعا کریں۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ یقیناً میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھو تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا میرے ابا جان، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر ڈالیں، انشاءاللہ آپ مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے اطاعت کی، فلما اسلما وتلہ للجبین، اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، الٹا۔ کیوں؟ چہرہ نظر آئے گا تو پدری شفقت حاوی آ جائے گی۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اسے ندا دی کہ اے ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ندا دی جب دونوں نے اپنا ارادہ اللہ تعالیٰ کی میزان میں رکھ دیا، اور رب نے جان لیا تھا کہ ان کے شعور کی کیا حالت ہے۔ بیٹے کو لٹاتا ہی خواب کی تعبیر پوری ہو گئی۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، بلا شبہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ دل کے ارادے سے آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، ثابت کر دیا اللہ کے حکم کے مقابلے میں آپ کو کوئی چیز عزیز نہیں، بڑھاپے کی اولاد بھی نہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً وہ بلا شبہ ایک کھلی آزمائش تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑی قربانی اس کے فدیے میں دی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پچھلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہے ابراہیم پر۔ کذالک نجزی المحسنین، نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ بار بار توجہ دلائی ہے رب نے کہ نیکی کرنے والوں کو ہم ایسے جزا دیتے ہیں، اس لیے نیکیاں کریں کہ تسلیم و رضا کا صلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ملا کرتا ہے۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، صالحین میں سے ایک نبی ہوگا، اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی نسل میں سے نیکیاں کرنے والے بھی ہیں اور خود پر سری ظلم کرنے والے بھی۔ کرنے والے کام ہے نیکی کرنا، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پر یقین رکھنا، صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہنا، ایمان لانا۔ جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا ارادہ رکھنا اور ظلم کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، دعائیں کرنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خالص بندوں جیسے کام کرنے ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے، اللہ تعالیٰ نے
خالص بندے بچا لیے۔ مین پوائنٹ سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون بچا لیے گئے، حضرت الیاس بچا لیے گئے، حضرت لوط علیہ السلام بچا لیے گئے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور بلا شبہ ہم نے یقیناً موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ وَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے۔ سیدھے راستے سے مراد دین اسلام کا سچا راستہ ہے جو تمام انبیاء کا دین رہا ہے، اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب عطا کی۔ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت کی، اور ہم نے پچھلوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ سلام علی موسیٰ وہارون، سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ ایمان کے بغیر کسی عمل کے صلے کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً الیاس بلا شبہ پیغمبروں میں سے تھے۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا اَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم لوگ بال کو پکارتے ہو اور سب سے اچھے خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ ربکم ورب آبائیکم الاولین، اللہ کو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو یقیناً وہ ضرور عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں۔ اللہ عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے جو خالص کر دیے گئے، اور ہم نے پچھلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑا ہے۔ سلام علی الیاسین، سلام ہے الیاس پر۔ اللہ تعالیٰ نے سلام کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ ہمیں بھی اسی طرح سے اپنے سلام اور اپنی طرف سے سلامتی کا تحفہ عطا فرمائیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ لوط بھی یقیناً رسولوں میں سے تھا۔ جب ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، جو اپنی قوم کی مدد کیا کرتی تھی۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو تباہ کر دیا، اور یقیناً تم ان پر سے صبح کو گزرتے ہو۔ یعنی یہ بستیاں ایسے مقام پر تھیں جہاں اب بحیرہ مردار ہے، تم ان پر سے گزرتے ہو تو یہ سمجھتے کیوں نہیں کہ ان بستیوں کو کیوں ہلاک کیا گیا؟ ان کی ہلاکت کے بعد ان لوگوں کو کیسے بچا لیا گیا جو ایمان رکھتے تھے اور نیک اعمال کرنے والے تھے؟ اور رات کو بھی وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کرنے والے کام ہے نیکی کرنا، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینا، جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا، عقل سے کام نہ لینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے صالح بندوں کے نقش قدم پر چلا لے۔ آمین ثم آمین۔ رکو نمبر 9 ہے، ہر دور کے گمراہوں کے تصورات خرافات پر مبنی ہوتے ہیں۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ حضرت یونس بچا لیے گئے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے۔ یہ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اور یقیناً یونس پیغمبروں میں سے تھا۔ جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ گیا، پھر انہوں نے قرع ڈالا تو وہ مات کھانے والوں میں سے تھا، چنانچہ اس کو مچھلی نے نگل لیا، اس حال میں کہ وہ ملامت زدہ تھا۔ یقیناً پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا، تسبیح کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یقیناً وہ اس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے ایک چٹیل زمین میں پھینک دیا، اس حال میں کہ وہ بیمار تھا، اور ہم نے ایک بیلدار پودا اس پر اگا دیا، اور ہم نے اسے 1,00,000 لوگوں کی طرف بھیجا یا اس سے زائد ہوں گے۔ سو وہ ایمان لائے تو ہم نے انہیں ایک خاص مدت تک فائدہ دیا۔ قوم یونس عذاب دیکھ کر ایمان لائی، جبکہ ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول کر لیا اور ایک زمانے تک انہیں زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ سو آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں پیدا کیے ہیں اور وہ موجود تھے؟ سن لو
بلا شبہ یہ لوگ اپنی من گھڑت باتیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو جنا، اور بلا شبہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹوں پر بیٹیاں پسند کی ہیں۔ مالکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے کیا؟ تو اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان رشتہ بنا دیا، اور بلا شبہ یقیناً جنوں کو معلوم ہے کہ یقیناً وہ ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں۔ سبحان اللہ اما یصفون، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ تعالیٰ کے خالص کیے گئے بندے جن کی وجہ سے اللہ کی پاک ذات پر حرف نہیں آتا۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، پس یقیناً تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم کسی کو فتنے میں ڈالنے والے نہیں ہو مگر وہ جو جہنم میں پہنچنے والا ہے۔ اور ہم فرشتوں میں سے ہر ایک کا ایک معلوم مقام ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم صف بستہ رہنے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم تسبیح کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بلا شبہ یقیناً وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر واقعی ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ہم اللہ تعالیٰ کے مخلص کیے گئے بندے ہوتے، تو انہوں نے اس کا انکار کیا، سو جلدی وہ جان لیں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا فیصلہ پہلے ہی صادر ہو چکا، یقیناً وہ وہی ہیں جن کو مدد دی جائے گی، اور بے شک ہمارا لشکر ہی یقیناً غالب آنے والا ہے۔ چنانچہ آپ ایک وقت تک ان سے منہ موڑ لیں اور انہیں آپ دیکھتے رہیں، بس جلدی وہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ افبعذابنا یستعجلون، تو کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ پھر جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو ان کی صبح بہت بری ہوگی جن کو ڈرایا گیا تھا۔ اور آپ ایک وقت تک ان سے منہ موڑ لیں اور دیکھتے رہیں، بس جلد ہی وہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت اما یصفون، پاک ہے ان باتوں سے آپ کا رب، عزت کا رب جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ جو مشرکین بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا کوئی شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ اسے کسی شریک کی ضرورت ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلام ہے رسولوں پر، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، جس نے رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں، پیغام پہنچایا، کافروں کو ہلاک کیا اور اہل ایمان کو بچا لیا۔ کرنے والے کام ہے تسبیح کرنا، اور جن سے روکا گیا اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں گمراہوں کے تصور کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ان کو وہی دلائل دینے ہیں جو قرآن دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی الحمدللہ سورہ صافات کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے قبول کریں اور ہمیں اس کا پختہ علم نصیب کریں اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہ قبول فرما لے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ صاد کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ صاد مکی صورت ہے، 5 رکوع اور 88 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ پارے کا 10واں رکوع ہے اور سورت کا پہلا رکوع ہے، اور رب العزت نے اس رکوع میں سب سے اہم بات جو بیان کی ہے، ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ 3 مین پوائنٹس ہیں۔ تعجب، اصل بات یہ ہے قرآن نصیحت بھرا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، حروف مقطعات ہیں۔ والقرآن ذی الذکر، نصیحت والے قرآن کی قسم۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا سخت تکبر اور مخالفت میں ہیں، اور مخالفت کی وجہ سے ہی تو پچھلی قومیں ہلاک کی گئیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا
ولا تحین مناس، ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا، تو انہوں نے پکارا اور وہ بچنے کا وقت نہیں تھا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، ان لوگوں کو تعجب ہوا کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آیا ہے۔ اور کافروں نے کہا ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ توحید پر حیرت کی وضاحت ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا دیا؟ اور بلا شبہ یقیناً یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان میں سے سردار یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر قائم رہو، بلا شبہ یقیناً یہ ایسی بات ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق، ہم نے یہ پچھلے مذہب میں نہیں سنا، یہ کچھ نہیں مگر ایک من گھڑت بات ہے۔ کیا ہمارے درمیان میں صرف اس شخص پر ذکر نازل کیا گیا، بلکہ یہ میری نصیحت سے شک میں ہے، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، یا آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں جو سب پر غالب، بہت عطا کرنے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یا آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی بادشاہی ان کے پاس ہے، تو ضرور وہ سیڑھیوں میں چڑھ جائیں، یعنی سیڑھی لگا لیں، چڑھیں اوپر اور جا کے وحی کا سلسلہ بند کروا دیں۔ جندم ما ہنالک محزوم من الاحزاب، یہ تو جتھوں میں سے ایک جتھا ہے جو یہاں شکست کھانے والا ہے، یعنی یہ دلیل سے نہیں مانتے، ایک ہو گئے ہیں، جتھے بندی کی ہے، لیکن ان کی جتھے بندی کام نہیں آئے گی، انہیں ضرور شکست ہوگی۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد، ان سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثالیں دیتے ہیں کہ صرف یہی نہیں اکڑے، ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون نے بھی جھٹلایا تھا۔ وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ، اور سمود نے پہاڑ کھود کھود کے گھر بنائے تھے، کیا ان کی تعمیرات تھیں، اور قوم لوط نے جنہوں نے فطری طریقہ کار کو بدلا تھا، اور ایکا والوں نے، اولئک الاحزاب، یہی جتھے تھے نا، کہاں گئے وہ جتھے، کہاں گیا ان کا ایکا؟ جھٹلا کر انہوں نے کیا پایا؟ عذاب۔ آپ جھٹلا کر کیا پانا چاہتے ہو؟ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان سب لوگوں نے ہی رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب واقع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب کب آتا ہے؟ جب اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا جاتا ہے، جب حق کی نفی کی جاتی ہے، اور جب لوگ باطل کا ساتھ دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جن کاموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے، تکبر کرنا، ضد کرنا، دوسروں کو باطل طریقہ زندگی پر قائم رکھنا، اللہ تعالیٰ کی نصیحت کی طرف سے شک میں ہونا، رسولوں کو جھٹلانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، قرآن سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ نصیحت کے انسان کو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے قرآن مجید کی تلاوت کی اتنی ویلیو ہے کہ آپ پڑھو، آپ کو سمجھ آئے، آپ زبان سمجھیں، پھر جب آپ پڑھیں آپ کو یوں لگے جیسے اپنی ہی زبان میں پڑھ رہے ہیں، پھر آپ جب تلاوت کریں اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں سمجھ آنے لگیں، پھر آپ کی اور آپ کے رب کی گفتگو شروع ہو جائے گی، پھر نصیحت انسان قبول کر سکتا۔ رکوع نمبر 11 ہے صبر و ثبات کی مثال حضرت داؤد علیہ السلام۔ 5 مین پوائنٹس ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، اے داؤد
ایک عقیدے والے، اے لوگ، اے نبی، وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور یہ لوگ بس ایک دھماکے کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہ ہوگا۔ وقالوا ربنا اجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، حساب کے دن سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی جلدی دے دے۔ اصبر علی ما یقولون، جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کریں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں۔ اب آپ آگے دیکھیے، رب العزت کہتے ہیں ذلائد، بڑی قوت والا تھا۔ اب جس کے پاس قوت ہو، بادشاہت ہو، اس نے کہاں صبر کرنا ہے؟ انہو اواب، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود، کتنا سادہ سا طریقہ ہے کہ ہمارے بندے داؤد کو یاد کر لو۔ جب بھی آپ کو صبر کرنا پڑے، داؤد علیہ السلام کو یاد کرو۔ ذلائد، بڑی قوت والا تھا۔ انہو اواب، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کی صبح و شام اور چاشت کی نماز کی وضاحت ہے، اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے تھے۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور پرندے جمع کیے گئے، سب کے سب اس کے لیے رجوع کرنے والے تھے۔ اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کی تھی، اور اسے ہم نے حکمت اور فیصلہ کن گفتگو دی تھی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، اور کیا آپ کو جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں آ گئے؟ جب وہ داؤد کے پاس داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو جھگڑنے والے ہیں، ہم نے ایک دوسرے پر زیادتی کی ہے، سو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور بے انصافی نہ کریں، اور سیدھی راہ کی طرف ہماری رہنمائی کریں۔ ان ھذا اخی، جھگڑا پیش ہوا ہے کیونکہ داؤد علیہ السلام قاضی بھی ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں، جج ہے نا، بادشاہی تو اس دور میں فیصلے کرتا تھا۔ یقیناً یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے۔ تو اس نے کہا اس کو بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے مجھے گفتگو میں دبا لیا۔ داؤد نے کہا اس شخص نے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا مطالبہ کر کے تم پر ظلم کیا ہے، اور بلا شبہ باہم شراکت داروں میں سے اکثر یقیناً ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد سمجھ گیا کہ یقیناً ہم نے اس کا امتحان لیا ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور رکوع کرتا ہوا گر گیا، اور اس نے رجوع کیا، سو ہم نے اسے وہ بخش دیا، اور بلا شبہ ہمارے پاس اس کے لیے یقیناً قرب کا مقام اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی، اے داؤد یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، سو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، اور خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام انصاف کرنے والے تھے، اور انصاف کرنے کی بڑی ورتھ ہے، بڑی ویلیو ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصاف کرنے والے رحمان کے دائیں جانب اللہ تعالیٰ کے نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی رعایا اور اہل و عیال میں عدل و انصاف کرتے ہوں گے۔ کرنے والے کام ہیں صبر کرنا، رجوع کرنا، صبح و شام تسبیح کرنا،
حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، ایمان لا کر نیک عمل کرنا، رب سے معافی مانگنا، خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا، جن سے روکا گیا ظلم کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی انشاءاللہ۔ اور رکوع نمبر 12 ہے باپ کے بعد بیٹا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام آزمائے گئے۔ 6 مین پوائنٹس ہیں۔ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے برابر نہیں کر سکتے۔ کتاب سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام آزمائے گئے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح کر دیں؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا۔ نعم العبد، بہترین بندہ تھا۔ انہو اواب، بلا شبہ وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب شام کے وقت اس کے سامنے تیز رو عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا یقیناً میں نے اس مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے محبوب رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ گھوڑے اونٹ میں اوجھل ہو گئے۔ ردوہا علی، انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ چنانچہ وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے سلیمان کی بھی آزمائش کی، اور ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسم لا کر ڈال دیا۔ پھر اس نے رجوع کیا۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اس نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یقیناً تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، تو ہم نے اس کے لیے ہوا کو تابع کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی جدھر وہ پہنچنا چاہتا تھا، اور شیاطین کو بھی ہر قسم کے معمار اور ماہر غوطہ خور اور دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے تھے۔ ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے سو احسان کرو یا روک رکھو، کوئی حساب نہیں ہے۔ اور بلا شبہ اس کا ہمارے یہاں یقیناً بڑا قرب ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ کرنے والے کام ہے نیک عمل کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر کرنا، سبق حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، رب کو یاد کرنا، احسان کرنا۔ جن سے روکا گیا کفر کرنا، زمین میں فساد پھیلانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، ہر معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ رکوع نمبر 13 ہے سلیمان علیہ السلام آزمائے گئے۔ پہلی آزمائش تو یہ تھی نا کہ ان کے کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ حضرت ایوب برگزیدہ بندے، متقیوں کا انجام اور سرکشوں کا انجام۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً مجھے شیطان نے بڑا دکھ اور عذاب پہنچایا ہے۔ اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے۔
اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال عطا کر دیے، اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی ہماری طرف سے رحمت ہے اور عقل مندوں کے لیے نصیحت۔ اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو، پھر اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، یقیناً ہم نے اسے صابر پایا۔ کیا ہی بہترین بندہ تھا۔ نعم العبد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف ہے، آسمانوں سے تعریف آئی ہے، نعم العبد، بہترین بندہ۔ یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، اُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، جو قوت عمل رکھنے والے اور بصیرت رکھنے والے تھے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، یقیناً ہم نے انہیں ایک خاص صفت کے ساتھ منتخب کیا تھا جو اصل گھر کی یاد ہے۔ اخلاص آخرت کی یاد سے آتا ہے اور کھوٹ دنیا کی محبت سے آتا ہے، اور بلا شبہ وہ ہمارے نزدیک یقیناً بہترین برگزیدہ بندوں میں سے تھا۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، اور وہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ ھذا ذکر، یہ ایک نصیحت ہے، اور یقیناً متقیوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے دروازے ان کے لیے پورے کھلے ہوں گے، وہ ان میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہ ان میں بہت سے پھل اور مشروبات طلب کرتے ہوں گے، اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وہ چیز جس کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، بلا شبہ یقیناً یہی ہمارا رزق ہے جسے کبھی ختم نہیں ہونا۔ ھذا وان للطاغین لشر مآب، یہ بدلہ اور بلا شبہ سرکشوں کا یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم، جس میں وہ داخل ہوں گے، سو بہت ہی برا بچھونا ہے۔ یہ بدلہ سو وہ اسے چکھیں، کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اور اس شکل کی دوسری اور کئی قسمیں ہیں۔ یہ گروہ تمہارے پاس گھسا چلا آنے والا ہے، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، یقیناً وہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ وہ کہیں گے بلکہ تمہیں کوئی خوش آمدید نہیں، تم ہی اس کو ہمارے آگے لائے ہو، بس کیا ہی بری ہے جائے قرار۔ قالوا ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، جو شخص اس کو ہمارے آگے لایا ہے پس اس کو آگ میں 2 گنا زیادہ عذاب دے۔ اور وہ کہیں گے کہ ہمیں کیا ہے، ہم ان آدمیوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم بدترین لوگوں میں شمار کرتے تھے، کیا ہم نے ان کا مذاق بنایا تھا یا ان سے ہماری نگاہیں ہٹ گئی ہیں؟ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، یقیناً اہل دوزخ کا آپس میں جھگڑنا حق ہے۔ کرنے والے کام ہے رب کو پکارنا، نصیحت حاصل کرنا، رب کی طرف رجوع کرنا، خالص ہونا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، آخرت کو یاد رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے ہمیں بھی آخرت کی یاد سے خالص کر دے، آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 14 ہے انوکھی دشمنی۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا اے نبی کہہ دو، اور قرآن نصیحت ہے، آپ کہہ دیں کہ میں تو صرف ایک خبردار کرنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، بڑے دبدبے والا ہے، وہ آسمانوں اور زمین کا اور ان دونوں کے درمیان کا رب ہے، سب پر غالب، بے حد بخشنے والا۔ آپ کہہ دیں کہ وہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس سے تم منہ پھیرنے والے ہو۔ مجھے اس وقت کا کوئی علم نہیں ہے جب سب سے اونچی مجلس کے بارے میں وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، میری طرف وحی نہیں کی جاتی اس کے سوا کہ یقیناً میں صرف کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً
میں مٹی سے انسان پیدا کرنے والا ہوں، چنانچہ جب میں اسے پورا بنا دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جاؤ۔ فرشتوں نے کہا، پس سب کے سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، کس نے تجھے روکا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ کیا تو بڑا بن گیا تھا یا تو بلند مرتبہ لوگوں میں سے ہے؟ قال انا خیر من، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو اس طرح سے کنڈیم کیا کہ آگ تو اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی نیچے کو جاتی ہے، میں اس سے زیادہ اچھا ہوں۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر نکل جا یہاں سے کہ یقیناً تو مردود ہے اور یقیناً تجھ پر جزا کے دن تک میری لعنت ہے۔ اس نے کہا ہے میرے رب پھر مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس یقیناً تم مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقررہ وقت کے دن تک۔ اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو خالص کر دیے گئے۔ قَالَ فَالْحَقِّ وَالْحَقَّ أَقُولُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے ضرور جہنم کو بھر دوں گا جنہوں نے ان میں سے تیری پیروی کی ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور یقیناً تم کچھ وقت کے بعد اس کی خبر کو ضرور جان لو گے۔ کرنے والے کام ہے خبردار کرنا، خالص ہونا، جن سے روکا گیا کفر کرنا، تکبر کرنا، شیطان کی پیروی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے اللہ تعالیٰ سے خالص ہونے کی دعا کرنی ہے اور خود خالص ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ سورۃ الزمر مکی سورت ہے، 8 رکوع ہیں، 75 آیات ہیں۔ یہ پارہ نمبر 23 کا رکوع نمبر 15 ہے اور اس کا عنوان ہے بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اس میں 5 مین پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، انسان کون بہتر ہے، یہ کتاب دین خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو اس کتاب کا نزول اس کی جانب سے ہے جو کمال درجے کا غلبہ رکھتا ہے اور کمال درجے کی حکمت رکھتا ہے۔ الحمدللہ۔ اس نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، یقیناً اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے، چنانچہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں کہ اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہو۔ اور اس نے فرمایا اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص، سن لو دین خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ اچھی طرح قریب کرنا، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا بہت ناشکرا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لے تو وہ ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا منتخب کرتا۔ وہ پاک ہے،
وہی اللہ تعالیٰ جو اکیلا ہے، بہت غلبے والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، دیکھتے ہیں آسمان کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ آپ آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیے، کہیں کسی قسم کا کوئی شگاف، کوئی رخنہ، کسی قسم کی کوئی کمی نظر آتی ہے؟ بار بار نگاہ اٹھا کر دیکھیے، نگاہ تھک کر نامراد لوٹ آئے گی۔ اللہ کی تخلیق میں کہیں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، اتنے وسیع پیمانے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے۔ آپ روشنی پر ذرا اندھیرا لپیٹ کر دیکھیے، روشنی چھپتی نہیں ہے، اور وہ بھی سورج کی روشنی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک اپنی مقررہ مدت تک چلتا ہے۔ سن لو، وہ سب پر غالب ہے، نہایت بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ انسانوں کی تخلیق کا آغاز ہوا آدم علیہ السلام سے ہی حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، پھر اس جان سے اس کا ایک جوڑا بنایا، اور اس نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے نر اور مادہ اتارے۔ وہی تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریکیوں میں ایک شکل کے بعد دوسری شکل میں پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! کس جگہ پہ جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچے کو تخلیق کرتے ہیں؟ 3 پردوں میں۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا برکت والا ہے اللہ تعالیٰ، سب پیدا کرنے والوں سے اچھا پیدا کرنے والا۔ ماں کے پیٹوں میں 3 تاریکیوں میں ایک شکل کے بعد دوسری شکل میں پیدا کرتا ہے۔ 8 قسمیں، یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کدھر سے پھر آئے جا رہے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، کفران نعمت ناشکری کو کہتے ہیں، اگر تم ناشکری کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان نہ پہچانو، تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، اسے تمہاری شکر گزاری کی ضرورت نہیں، اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر تم شکر کرو تو اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ یقیناً وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، انسان کی کیفیت رب العزت نے بیان کی ہے، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اسے اپنی جناب سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس کی طرف وہ پہلے پکار رہا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بناتا ہے تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کر دے۔ آپ کہہ دیں کہ اپنی ناشکری سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، یقیناً تم دوزخ والوں میں سے ہو۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا یہ اچھا ہے یا جو شخص مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں سجدے کرنے والا اور قیام کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہوتے ہیں؟ یقیناً نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا کہ کسی علاقے میں جا کر خود آگے بڑھ کر کسی کی حیثیت کی نفی نہ کرے۔ انہی چیزوں سے تو اختلاف پیدا ہوتا ہے۔
اور کسی کے گھر میں جا کر اس کی عزت کے مقام اس کی جگہ پر نہ بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرنا، شکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اسے پکارنا، مطیع فرمان ہونا، رات کی گھڑیوں میں سجدے کرنا، آخرت سے ڈرنا، رب کی رحمت سے امید رکھنا، نصیحت قبول کرنا، جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سرپرست بنانا، کفر کرنا، نعمت ملنے پر رب کو بھول جانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ سے خالص ہونے کی دعا کرنی ہے اور خود خالص ہونے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ رکوع نمبر 16 ہے پارہ نمبر 23 کا۔ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کریں موضوع ہے اس کا، اور اس کے 5 مین پوائنٹس ہیں۔ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرو، یہی کھلا دیوالیہ ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، اس میں سبق ہے عقل والوں کے لیے۔ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب۔ آپ کہہ دیں کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی بڑی بھلائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی تیاری کی گئی، یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے پورا پورا دیا جائے گا۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے والا ہو کر اس کی عبادت کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ فرما برداروں میں سے میں پہلا ہو جاؤں۔ آپ کہہ دیں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو یقیناً میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرایا گیا، اگر میں نافرمانی کروں تو مجھ پر بڑے دن کا عذاب آ جائے گا۔ اس اعلان سے پتہ چلتا ہے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں، بندگی کی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے، بندگی کے مقام پر سب برابر ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب پر نگہبان ہے۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي۔ آپ کہہ دیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو خالص کرنے والا ہو کر اس کی عبادت کرتا ہوں۔ اصل نقصان تو اسی کا ہے جو قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان پہنچائے، چنانچہ تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ آپ کہہ دو کہ یقیناً خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن کے خسارے میں ڈال دیا۔ سن لو، یہی کھلا خسارہ ہے۔ انسان اپنی زندگی، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی اولاد سب کچھ لگا کر جہنم میں جا پہنچے۔ ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی۔ یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اے میرے بندو مجھ سے ہی ڈرو۔ اور جن لوگوں نے طاغوت سے اجتناب کیا کہ وہ اس کی عبادت کریں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے، سو آپ میرے بندوں کو بشارت سنا دیں۔ الذین یستمعون القول، جو بات کو غور سے سنتے ہیں، قرآن کو غور سے سنتے ہیں، پھر ان میں سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار۔ تو کیا وہ شخص جس پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی، تو کیا آپ ایسے شخص کو بچائیں گے جو آگ میں ہے؟ اور ایک بڑی عجیب بات ہے، آپ کی زمین کے نیچے کا جو پانی ہے، کیا آپ جانتے ہیں وہ زمین کا نہیں ہے، آسمان کا پانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے،
अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ला मिनस समाई माअन, क्या आपने नहीं देखा, आपने देखा है कि यकीनन अल्लाह ताला ने आसमान से कुछ पानी उतारा, फिर उसे चश्मों की सूरत में ज़मीन में जारी कर दिया, फिर वो उसके साथ मुख्तलिफ रंगों की खेती निकालता है, फिर वो पक कर तैयार हो जाती है तो आप उसे जर्द देखते हैं, फिर वो उनको रेज़ा रेज़ा कर देता है। बिलाशुबा इसमें अक्लमंदों के लिए यकीनन एक नसीहत है। करने वाले काम है अपने रब से डर जाना, नेक अमल करना, सब्र करना, दीन को अल्लाह ताला के लिए खालिस करके इबादत करना, हौलनाक दिन के अजाब से डरना, अल्लाह ताला की इबादत करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू करना, बात को गौर से सुनना, अल्लाह ताला की बात के बेहतरीन पहलू की पैरवी करना, जिनसे रोका गया रब की नाफरमानी करना, तागूत से इज्तिनाब करना। कमिटमेंट पॉइंट्स हैं, दीन को अल्लाह ताला के लिए खालिस करके उसकी इबादत करनी है इंशाअल्लाह। और रुकू नंबर 17 एक सवाल का जवाब है, किसका सीना इस्लाम के लिए खुलता है? माँ बाप चाहते हैं बच्चों का सीना इस्लाम के लिए खुल जाए। कितने बच्चे हैं जिनके माँ बाप इस्लाम पर नहीं है, वो चाहते हैं माँ बाप का सीना भी खुल जाए। और आप देखिए कि इतनी बड़ी तादाद है मुसलमानों की, लेकिन मुसलमान का सीना आज इस्लाम के लिए खुला हुआ नहीं है। इसलिए सवाल ये पैदा होता है, किसका सीना इस्लाम के लिए खुलता है? 4 मेन पॉइंट्स हैं, बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला का कलाम जिन लोगों ने झुटला दिया, ए नबी, बड़ी तवज्जो से सुनने वाली बात है। अफमन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी फहुवा अला नूरिम मिर रब्बिही फवैलुल लिल कासियति कुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह उलाइका फी ज़लालिम मुबीन। क्या फिर वो शख्स जिसका सीना अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए खोल दिया, पता लगता है ना, खुद नहीं खोल सकते। आपका सीना है, आपका दिल है, क्या आप उसे इस्लाम के लिए खोल सकते हैं? क्या फिर वो शख्स जिसका सीना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्लाम के लिए खोल दिया, सो वो अपने रब की तरफ से एक रोशनी पर है, किसी काफिर जैसा हो सकता है? बस उनके लिए तबाही है जिनके दिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद से सख्त हो गए। यही लोग खुली गुमराही में हैं। अल्लाहु नज़्ज़ल अहसन अल हदीस, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेहतरीन कलाम नाजिल किया है। किताबम मुतशाबिहम मसानिया तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व कुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा व मन युज़लिलिल्लाहु फमा लहू मिन हाद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेहतरीन कलाम नाजिल किया है, ऐसी किताब जो आपस में मिलती जुलती है, यानी एक ही तरह की बात बहुत जगह पे मिलती है, जो बार बार दोहराई जाने वाली है। लोग बोर नहीं होते, इससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरते हैं, यानी जिनके दिलों के अंदर रब का खौफ होता है ना, वो किताब को सुनते हैं तो यूं ही नहीं सुनते, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें और उनके दिल अल्लाह ताला की याद की तरफ नरम हो जाते हैं। ये अल्लाह ताला की हिदायत है, इससे वो जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसे वो गुमराह कर देता है तो उसके लिए कोई हिदायत देने वाला नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर किसी को सिराते मुस्तकीम से हटा दे, उसके लिए रास्ता गुम कर दे, तो चाहे माँ बाप गिड़गिड़ाएं, आहुजारी करें, चाहे इर्द गिर्द वाले जितना जी चाहे पुकारें, जिसका रास्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुम कर दे, वो कभी राह नहीं पा सकता। तो कैसे लोग हैं जिनके रोंगटे खड़े होते हैं, उनकी खालें भी और उनके दिल भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद की तरफ नरम हो जाते हैं।
رب کا خوف ایک اور ماحول میں لے جاتا ہے. یہ خوف جلدوں پر بھی طاری ہو جاتا ہے. یہ خوف کبھی آنکھوں سے نمی کی صورت میں، آنسو کی صورت میں جھلکتا ہے. کیا آپ رب کی بات سنتے ہیں؟ کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں؟ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ. تو کیا وہ شخص جو اپنے چہرے کے ساتھ قیامت کے دن برے عذاب سے بچے گا وہ جنت والے کی طرح ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں کے لیے کہہ دیا جائے گا کہ چکھو جو تم کمایا کرتے تھے. انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے اپنے چہرے کو چوٹ سے بچائے. اگر کوئی چیز بالکل ڈائریکٹ چہرے کی طرف آ رہی ہو تو انسان یوں اپنے بازو اپنے گھٹنے میں یا اپنے چہرے میں دبا لیتا ہے. مگر قیامت کے دن انسان اپنے جسم کے کسی حصے کو عذاب سے نہیں بچا سکے گا. وہ عذاب کے سامنے اس طرح کھڑا ہوگا گویا اپنے چہرے کو ڈھال بنائے ہوئے. ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلا دیا تو ان پر عذاب آیا جہاں سے وہ سوچتے نہ تھے. پس اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے. کاش وہ جانتے ہوتے. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہ عربی قرآن ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں تاکہ وہ بچ جائیں. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکا متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون. اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کی مثال بیان کی ہے جس کی ملکیت میں کئی ایک دوسرے سے جھگڑنے والے آقا شریک ہیں، اور ایک آدمی ہے پورے کا پورا ایک آدمی کے لیے ہے. کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. انک میت وانہم میتون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ بھی موت سے ہمکنار ہونے والے ہو. پھر یقیناً تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے. دنیا میں توحید اور شرک کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. یہ جھگڑا جاری رہے گا. یہ فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا. کرنے والے کام ہے اسلام کے لیے سینے کا کھل جانا، رب کی طرف سے روشنی پر ہونا، کتاب اللہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف مائل ہونا، ہدایت یافتہ ہونا، آخرت کے عذاب کے بارے میں جاننا، نصیحت حاصل کرنا، اور جن سے روکا گیا دل کا نصیحت کے لیے سخت ہو جانا، کھلی گمراہی میں ہونا، گمراہ ہو جانا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہے اللہ تعالیٰ سے شرح صدر کی دعا کرنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر 23واں پارہ کمپلیٹ ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا پختہ علم نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے، اور اس پیغام کو گھر گھر تک دنیا بھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ